خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کلسیوں اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت سے، خبردار کوئی شخص تم کو اس اور لاحاصل فریب سے شکار نہ کرے جو انسانوں کی روایت اور دنیاوی ابتدائی باتوں کے موافق ہیں، نہ کہ مسیح کے موافق۔ آگے اس کی 18ویں آیت ہے، کوئی شخص خاکساری اور فرشتوں کی عبادت پسند کر کے تمہیں دوڑ کے انعام سے محروم نہ رکھے۔ ایسا شخص اپنی جسمانی عقل پر بے فائدہ پھول کر دیکھی ہوئی چیزوں میں مصروف رہتا ہے اور اس سر کو پکڑے نہیں رہتا جس سے سارا بدن جوڑوں اور پٹھوں کے وسیلہ سے پرورش پا کر اور باہم پیوستہ ہو کر خدا کی طرف سے بڑھتا جاتا ہے۔ آمین۔ پالوس رسول یہاں کلسیوں کی کلیسیا کو نصیحت کر رہے ہیں، کیونکہ جس دور میں ہم آج دیکھ رہے ہیں بے دینی ہے، افراتفری ہے، اور بہت سی ایسی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، فلاں وقت میں فلاں بابا تھا، فلاں وقت میں فلاں ہوتا ہے، اور جس کے ہاتھ میں ہم اکثر کہتے ہیں بائبل ہوتی ہے، لوگ اسے خدا کا خادم سمجھتے ہیں۔ یہ حالات اس ٹائم کلسیوں کی کلیسیا میں بھی تھے۔ بہت سے لوگ یسوع کے نام کو لے کر لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے، اور بہت سے لوگ یہ تھے جو اپنے آباء و اجداد کی روایات کو چھوڑتے نہیں تھے۔ وہ یسوع کے کلام کی اتنی اہمیت نہیں رکھتے تھے، کفارے کو اتنا نہیں جانتے تھے، بیٹے کو اتنا نہیں مانتے تھے جتنا ان کا دھیان رسومات پر تھا۔ آج کی کلیسیا کا بھی یہی حال ہے۔ خادموں نے یہاں سے کلام سنا سنا کر ایک عرصہ گزار دیا، ایک پیڑھی چلی بھی گئی ہے، پر ہماری قوم، ہمارے بیٹے اور بیٹیاں، بزرگ آج بھی ڈٹائی پر لگے ہوئے ہیں۔ جب کلام سنتے ہیں تو بڑے شنوا ہوتے ہیں، دلوں پر چوٹ بھی لگتی ہے، پر جب گھر میں اپلائی کرنے کی باری آتی ہے تب پتہ مخالفت ہوگی، تب وہ اس بات پر نہیں آتے۔ یہ شکایت جو تھی پالوس رسول کو کلسیوں کی کلیسیا کے ساتھ بھی تھی، اور وہ یہی کہہ رہا ہے، خبردار کوئی شخص تم کو حاصل فریب سے شکار نہ کرے۔ شکار کون کرتا ہے؟ ہمیشہ ابلیس شکار کرتا ہے۔ کن باتوں سے؟ وہ باتوں سے آپ کو ہمیشہ قائل کرے گا، آپ کی سوچ پر اٹیک کرے گا، آپ کا خیال پر اٹیک کرے گا۔ کوئی بھی بہن یا بھائی مجھے یہ بتائے کہ آج تک چرچ آتے ہوئے کبھی بھی لوسیفر نے اسے کہا ہو کہ بھئی تو وہاں پر جا نہیں سکتی، میں تیرے سر کو اتار دوں گا، کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ جب بھی وہ کرے گا آپ کے ذہن کو ٹریپ کرے گا، بالکل چرچ کے ٹائم پر میاں بیوی کی لڑائی کروا دے گا، یا بچوں کی کوئی ایسی ابتری کروا دے گا جس کی وجہ سے کیا ہوگا، چرچ مس ہو جائے گا۔ اس ذہن کو ٹریپ کرتا ہے، وہ آپ کی زبان کو کنٹرول میں لیتا ہے، آپ کے منہ سے گالی نکلواتا ہے، جھگڑا کرواتا ہے، فریب کرواتا ہے، اور یہی اس کے ہتھیار ہیں جن کی وجہ سے وہ کام کرتا ہے۔ آگے وہ کہتا ہے شکار نہ کرے جو انسانوں کی روایت اور دنیاوی ابتدائی باتوں کے موافق ہیں، نہ کہ مسیح کے موافق۔ جو انسان کی روایتیں یہ مسیح کے کلام کے موافق نہیں ہیں۔ بہت سی ہماری ایسی روایتیں ہیں جو کلام ہمیں اجازت نہیں دیتا، پر آج لوگ پوری کر رہے ہیں۔ بہت سے ایسے کام ہیں جو مسیحیت میں ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر پادری صاحب نے بھی یہ ذکر کیا، میں نے خود اس چیز کا تجربہ کیا اور دیکھا بھی ہے، لوگ درباروں پر بھی جاتے ہیں، وہاں پر بھی دیے سے لے کر تیل کو سلیب بنا لیتے ہیں۔ یہ ابتدائی باتیں ان کی آباء و اجداد میں انہوں نے دیکھی ہیں۔ گود بھرائی کی رسم، تیل چو لیا، ماچس کی تیلیاں بار دیں، انڈے بار دیے، نظر لگ جائے گی، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ابتدائی باتیں ہماری پیڑھی در پیڑھی چلتی آ رہی ہیں۔ بچہ نہا دھو کے صاف آیا، کپڑے پہنے اور نظر لگ جائے گی اس کو، یہ وہ ابتدائی باتیں تھیں جو کرائسٹ کے کفارے سے نظریں ہٹا دیتی ہیں ہماری، اور ہمیں آج بھی شک و شبہات میں لے آتی ہیں۔ نظر لگ جائے گی، ایسا ہو جائے گا، تیرے خلاف کسی نے کہہ دیا ہے، بلی آگے سے گزر گئی ہے، دودھ گر گیا، کانچ ٹوٹ گیا، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ یہ چیزیں جب وہ دیکھ رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا یہ خداوند کے کلام کے مطابق نہیں ہے، یہ تمہارے بڑوں نے تمہیں بتائی ہوئی ہیں اور یہ انسانی روایت ہے، ان سے تم نظریں ہٹاؤ اور خداوند کی طرف دیکھو، خداوند کے کفارے کی طرف دیکھو، خداوند کے جلال کی طرف دیکھو، خداوند کو تکنا شروع کرو۔ آگے وہ جا کر یہی چیز کہتا ہے، کوئی شخص تمہیں خاکساری اور فرشتوں کی عبادت پسند کر کے دوڑ کے انعام سے محروم نہ رکھے۔ لوگ کیا کر رہے ہیں آج؟ سینٹ کی عبادت کر رہے ہیں۔ لوگوں کو میں نے تصویریں دیکھی ہوئی ہیں، سینٹ کی تصویریں لگائی ہیں، اور وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، جانتے ہی نہیں، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہوا ہے، اور انہیں جب بتایا جاتا ہے وہ ضدی ہوتے ہیں، جنونی ہوتے ہیں، وہ اس پادری کو، اس خدا کے خادم کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں، وہ سیکھنا نہیں چاہتے۔ وہ کہتا ہے ایسی دوڑ کے انعام سے تمہیں ہمیشہ کی زندگی سے یہ محروم کر دیں گے۔ غور سے سنیں اس کو، کوئی شخص خاکساری اور فرشتوں کی عبادت پسند کر کے تمہیں دوڑ کے انعام سے محروم نہ رکھے۔ اگر ہم ایسی عبادتیں کرتے رہیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ زندگی سے محروم ہو جائیں گے، زندگی سے رہ جائیں گے، رہے ہوئے معلوم ہو جائیں گے۔ اگر آج بھی ہمارے اندر وہی آباء و اجداد کی رسمیں ہیں تو پھر ہم خطرے میں ہیں، ہمیں ان کو چھوڑنا ہے، کیونکہ ماں باپ ہمیں زندگی نہیں دیں گے، زندگی فقط یسوع سے ملے گی۔ ان چیزوں سے ہٹنا ہے، سٹینڈ لینا ہے۔ گھر والے برا کہتے ہیں، کہتے رہیں، یسوع کی مخالفت ہوئی، اس کے اپنے بہن بھائی اس پر ایمان نہیں لائے، اسے کہتا ہے اگر تو منادی کرنا چاہتا ہے تو پھر جا، رش میں جا، یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے ابھی میرا وقت نہیں آیا، پھر چپکے سے بعد میں چلا جاتا ہے۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہے،
ہمارے گھروں میں جو کوئی ایسی بات ہوتی ہے، شادیوں پر ہم کہتے بڑا ہے، سنا بڑا ہے، پھر وہی ساری رسمیں کرتے ہیں، نہیں باز آتے، تالیاں یہیں پہ بجا کے جاتے ہیں، گواہیاں بھی یہیں پر سن کر جاتے ہیں۔ جب اپنے گھر میں شادی کی باری آتی ہے پھر کوئی سٹینڈ نہیں لیتا، پھر ہمیں پھر وہی سٹیٹس نظر آتا ہے، پھر وہی سٹائل نظر آتا ہے، پھر ایک دوسرے کہتے ہیں دنیا بھی تے رکھنی، میری ایک کوئی کتی ہے، میرا ایک کوئی پتر ہے، اس کا بھی تو ایک ہی بیٹا تھا، اس کے کتنے تھے؟ لاکھوں تو نہیں تھے نا، ایک ہی بیٹا تھا، اس نے بھی تو وہ قربان کر دیا نا۔ یہی تقاضا ہم سے کرتا ہے، دیانتداری سے چلیں، ہوش و آواز سے چلیں، کیونکہ یہ آخر دور ہے۔ ابلیس ہتھ کنڈے استعمال کرے گا ہمیں گمراہ کرنے کے، مختلف طرح کی تعلیمیں آئیں گی، ورد آئیں گے۔ رات کو باجی تسی یہ پڑھیا کرو۔ میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کیسا خدا ہے جو رات کو ہی سنتا ہے، اینی ٹائم میں پڑھو۔ کون سا آپ کا باپ ہے جو ایک دفعہ نہیں سنے گا آپ کی؟ کدی بھی ہویا کہ اپنا بچہ جڑا بار بار کہتا ہے ابا جی میں لینا، ابا جی میں لینا، ابا جی میں لینا، ابا جی میں لینا، ابا جی ہے، وہ میرے خیال میں پھر ہے ہی دے گا۔ میں بولا تو نہیں ہو گیا جڑا تم انہوں بار بار کہی جانا اور ورد کری جاتے ہیں۔ ویسے میں 23 زبور پڑھنی ہے رات کو 50 باری، خداوند میرے چھپانا، خداوند میرے چھپانا، خداوند میرے چھپانا، رٹے لگا رہے ہیں ہم۔ دراصل پتہ کیا کس کوشش میں ہے کہ ہم خدا کو اپنے قبضے میں لے آئیں گے، خدا کو اپنے کنٹرول میں لے لیں گے، پاک روح کو اپنے کنٹرول میں لے لیں گے، اور جو کچھ پاک روح کو کہیں گے پھر اس کو ماننی پڑے گی۔ اسی دعا ہی نہیں کر دینی، پاک روح نے ساڈی مننی پینی ہے۔ زیادہ دعا کرنے کا مقصد یہ ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں پار صاحب میں 4 گھنٹے دعا کر رہے ہیں، میں 5 باب بھی پڑھنا، وہ دکھانا کیا چاہ رہا ہے کہ میری خدا نے انی کو سنگت ہوگی اور میں جو کچھ کہنا ہے مننی پینی، کیونکہ میں نے دسنا میں دعا نہیں کرتا، میں کلام نہیں پڑھ رہا، اب تجھے کرنا پڑے گا۔ خدا صرف اپنے فضل سے کرتا ہے، اپنی رحمت سے کرتا ہے، نہ کہ ہماری راست بازی کو دیکھتا ہے۔ آگے کیا کہتا ہے؟ ایسا شخص اپنی جسمانی عقل پر بے فائدہ پھول کر دیکھی ہوئی چیزوں میں مصروف رہتا ہے، وہ دیکھی ہوئی چیزوں میں مصروف رہتا ہے۔ چرچ ٹیلا لواتے انہوں ویکھ کے خوش ہوئی جا رہا، روز لنگدا پہ ویکھے کیا بات ہے، تیرے بھرا نے کروایا، پنکھے لگوا دیے، کارپیٹ بچھوا دیے، وہ ان چیزوں کو دیکھ کر پھولا ہی رہتا ہے کہ میں خدا کے گھر میں کچھ کیا ہے۔ جو تو نے کیا بھائی اس سے ایک بڑا کام ہوا پڑا ہے، اس کی طرف نگاہیں لگا جو خدا نے پہلے کر دیا، اور پہلے کر کے اس نے صلیب پر کہہ بھی دیا تمام ہوا۔ جب اس نے تمام کر دیا ہے تو پھر ہمارے ردے کس کام کے، ہماری ٹائلیں کس کام کی ہیں، ہماری سونے کی سلیب کی کس کام کی ہے، کارپیٹ کس کام کا؟ یہ فقط کلیسیا کو ایزی کرنے کے لیے اس کے گھر میں صرف ٹول ہیں جو ہم نے کیے ہیں، اور کرتے رہنا تاکہ کلیسیا ایزی ہو، لوگ آئیں، پر اس میں نجات نہیں ہے۔ لوگ اس میں نجات پانا چاہتے ہیں، یسوع کو خریدنا چاہتے ہیں۔ بہت سے ہمارے لوگ ہیں جو اپنی بلیک منی کو وائٹ منی کرتے ہیں، روزوں میں خاص کر کے دیگے دیتے ہیں۔ یہ سخت باتیں ہیں، اس کا کلام توڑے کی مانند ہے، جب لگے گا تو پھر ہی آئینے میں شکل نظر آئے گی۔ ہمارے بھائیوں نے جب ہمیں بتایا اسی طرح سختی سے بتایا، کیونکہ ہماری جو شکل، میری اپنی جو شکل تھی وہ بڑی بگڑی ہوئی شکل تھی۔ میں نے جس جگہ پر آنکھ کھولی ہے میں یسوع کو نہیں جانتا تھا، اور ہمارے آباء و اجداد میں یہ ساری چیزیں بڑی عام تھیں۔ میں نے یہ جادوگروں کی حاضریاں عام دیکھی ہوئی ہیں، درباروں پر میں گیا ہوا ہوں، ہر جگہ کا جادو ٹونا تویز کیسے کرتے ہیں مجھے بڑی اچھی طرح پتہ ہے، یہ ساری چیزیں، پر یہ ساری چیزیں فانی تھیں۔ رات کو بھی میں اسی وجہ سے رو رہا تھا، میں خدا تو نے سب کچھ تمام کر دیا تھا، ہم ڈٹھائی سے پھرتے رہے ہیں اور اس چکر میں رہے ہیں کہ بس سیٹل ہو جائیں، کچھ بن جائیں، کچھ کر جائیں۔ آج بھی دنیا یہی کہہ رہی میں کچھ بن جاؤں، کچھ کر جاؤں، کوئی وسیلہ، کوئی ایسی جادو دی کڑی میرے ہتھے لگ جیسے، حالانکہ خداوند یسوع مسیح نے سارا کام تمام کر دیا ہوا۔ ایسا شخص اپنی جسمانی عقل پر بے فائدہ پھول کر دیکھی ہوئی چیزوں میں مصروف رہتا ہے اور اس سر کو پکڑے نہیں رکھتا جس سے سارا بدن جوڑوں اور پٹھوں کے وسیلہ سے پرورش پا کر اور باہم پیوستہ ہو کر خدا کی طرف سے بڑھتا جاتا ہے۔ سر ہمارا کون ہے؟ یسوع مسیح۔ اگر یسوع مسیح کو ہم چھوڑ دیں گے تو یہ ساری چیزیں بے معنی ہیں، پھر چرچ آنا بے معنی ہے، چرچ میں خدمت کرنا بے معنی ہے، چندہ دینا بے معنی ہے، دے یکی دینا بے معنی ہے، کارپیٹ بچھوانا بے معنی ہے، اور خادم کی سیوا کرنا بھی بے معنی ہے۔ اگر ہم یسوع کو نہیں جانتے، اس کے کفارے سے ناواقف ہیں، پھر چرچ آنا، پھر چرچ کھیل رہے ہیں، پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اگر راست بازی کے کام کرنے ہوتے تو میں ارہا یہ چیز بتا چکا ہوں کہ فقی فریسیوں سے بڑھ کر پھر کوئی نہیں تھا، یہودیوں سے بڑھ کر راست بازی کے کام آج کے دن تک کوئی نہیں کرتا۔ راست بازی کے کام وہ سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ راست بازی کے کام ضرور کرنے ہیں، پر وہ خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے ہم کس کی اولاد ہیں ہم نے یہ بتانا ہے، کس نے ہمیں دھویا ہے ہم نے یہ بتانا ہے، کس نے ہمیں پاک کیا ہم نے یہ بتانا ہے، کس نے ہمیں زندگی کا وعدہ دیا ہے ہم نے یہ بتانا ہے۔ پر راست بازی کے کاموں میں نجات نہیں ہے، نجات یسوع کے خون میں ہے، نجات یسوع کے کفارے میں ہے، یہ نجات یسوع مسیح میں ہے۔ اوپر سے تھوڑا سا میں آپ کے لیے ایک چیز پڑھوں گا، لکھا اس کی 13ویں آیت میں دوسرے باب کی، اور اس نے تمہیں بھی جو پہلے اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا اور ہمارے سب قصور معاف کیے۔ پہلے ہم کیا تھے؟ مردہ تھے،
اس نے ہمیں مسیح میں زندہ کیا ہے. کوئی بھی تب تک پیدا نہیں ہوتا جب تک وہ مسیح کو قبول نہیں کرتا. جب ہم مسیح کو قبول کرتے، اپنے گناہ کا اقرار کرتے، تو ہماری ایک نئی پیدائش ہوتی ہے. ہمارا ڈی این اے چینج ہو جاتا ہے. در حقیقت ہمارے ڈی این اے میں ہی گناہ ہے، ہماری فطرت میں ہی گناہ ہے. ہم گناہ لے کر پیدا ہوئے ہیں، اور جب تک اس گناہ کا علاج نہیں ہوگا ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. ہمارے اس گناہ کا علاج ہونا چاہیے. ہماری ولدیت چینج ہو جاتی ہے. میں پہلے بڑے شوق سے لگواتا تھا راشد بھٹی، اور مجھے سارے کہتے تھے پٹی صاحب جب اسکول ٹائم میں. پر جب مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی تو یقین مانے مجھے اس چیز سے نفرت ہو گئی. کیونکہ پہلے جب مسیح لکھا جاتا تھا میں چھپاتا تھا. یہ سچ کی بات ہے. اسکول ٹائم پر میں چھپاتا تھا، یار مسیح نہ کوئی سانو کہ پٹی کہن اندے چ بڑی گل ہے، کھوکر کہن، یہ گل کہن. ہم ان چیزوں کے چکروں میں پڑے ہوئے، ان میں بڑی نام ہے، ان میں بڑی عزت ہے. پر جب مجھے پتہ چل گیا کہ میرے نام کے سامنے راشد مسیح کی کیا ویلیو ہے، آج میں بڑی دلیری سے، کیونکہ مسیح کا نام دنیا پہ حقارت کا نام ہو سکتا ہے، اور ابدیت میں یہ نام ایسے روشن ہوگا چراغوں کی طرح. اسی کے وسیلہ سے ہمیں جائیں گے. اس نے کہا تھا راہ حق اور زندگی میں ہوں، اول اور آخر میں ہوں، کوئی بھی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. تو اس نے ہمیں کیا کیا تھا؟ پہلے ہمیں اس نے مردہ پن سے نکال کر زندگی میں شامل کیا، اور آگے اس نے کیا کیا؟ اس کے ساتھ زندہ کیا اور ہمارے سب قصور معاف کیا، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر ہمارے سامنے سے ہٹا دیا. یہ کیسا زبردست بادشاہ، جس نے پہلے ہمیں کیا کیا؟ چنا، پاک کیا، بادشاہی میں اس نے داخل کیا. پھر اس نے کیا کیا کہ ابلیس ان پر الزام نہ لگائے. وہ تمام گناہ کے دستاویزوں کو ہمارے نام پر جو لکھی ہوئی تھی ساری کو مٹا دی اس نے. کہ آج سے یونس پاک ہے، یعقوب پاک ہے، شہزاد پاک ہے، راشد پاک ہے، عافیہ پاک ہے، جتنے بھی یہاں پر بیٹھے یہ پاک ہے، کیونکہ میرا خون ان پر ہے. وہ گارنٹی دیتا ہے، وہ ضمانت دیتا ہے، اور ضمانت دینے والا خود پاک ہے. ضمانت دینے والا خود پاک ہے، تبھی وہ ضمانت دے پائے گا نا. برے کا خون ہمیں تمام گناہوں سے آزاد کرتا ہے. پر آج کلیسیا گمراہ. پچھلی دفعہ بھی وسیم بھائی نے یہی کلام سنایا تھا پچھلے سنڈے کو. بس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو. انہوں نے بھی اپنے سارے واقعات بتائے اس میں کہ ہم کس طرح سے خدا کے پاس آئے، کیسے ہم نے غالب مارکیٹ میں آغاز کیا، کیسے ہم بیٹھک میں بنے رہے، کیسے ہم خدا میں جڑے رہے، کیسے ہم ایمانداروں کی رفاقت میں رہے، اور کیسے ہمارے بڑے بھائیوں نے یہی کہا کہ ہمیں بتایا اور سکھایا، اور آج ہم بڑھتے جا رہے ہیں اور 22 سال ہو گئے. خداوند کا شکر ہے 15 سال مجھے بھی ہو گئے، کیونکہ شادی کے پہلے سال ہی میں ورلڈ سیلیبریشن منسٹری کے ساتھ جڑ گیا تھا، اور خدا آج تک لے کے چل رہا ہے. اس کا فضل ہے، اور لا کے گھورے سے اٹھا کے کہاں پر خدا نے کھڑا کر دیا. آپ لوگوں کی سب کی زندگی میں تجربہ ہے، آپ لوگ بھی تبدیل ہو رہے ہیں، اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھ رہے ہیں. یہ تبدیلی خدا میں بنی رہے، اس کا مین جو مدعا یہی ہے کہ خداوند نے ہمیں نجات دیا، خداوند نے ہمیں آزاد کیا. بہتوں کو ہو سکتا ہے گھر نہ ملے، بہتوں کو ہو سکتا ہے بیٹا نہ ملے، بیٹی نہ ملے، پر اس سے یہ نہیں ہے کہ ہم خدا کو چھوڑ دیں گے. خدا کو چھوڑ دیں گے، خدا میں ہمیں بنے رہنا ہے، کیونکہ ہم نے زندگی کو پانا ہے، اور کثرت کی زندگی کو پانا ہے. اور جس نے ہم پر یہ کلیم کرنا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، وہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ برے کا خون ہم پر ہے، یسوع کا خون ہم پر ہے. ان روزوں کے ایام میں ہم اس کے دکھوں کو یاد کر رہے ہیں. جب کل رات فلم کے سین کو دیکھا، یسوع نے کہا تمام ہوا، تو آسمان پر سے انہوں نے ایک سین کو فلمایا کہ باپ کیسے آنسو آیا، نیچے زمین پر گرا اور زمین لرز گئی ہے. اس چیز نے ایک دفعہ سارے ہی رو رہے تھے کہ مایوس ہو گئے تھے، یہ تو اینڈ ہو گیا، پر وہاں پہ اینڈ نہیں تھا ہوا. جیسے یسوع مسیح پتھر ہٹا، یسوع جی اٹھا، تو ایک دم خداوند تیرا کفارہ کامل کفارہ تھا. اگر تو نہ جیتا تو جو حالت تیری ہم نے دیکھ لی ہے، یہ تو ہماری وجہ سے تھی. پھر تو بھی گیا اور ہم بھی گئے تھے، پر تو جیٹھا، اس کا مطلب تجھ پر ایمان لانے والے بھی جئیں گے، وہ اپنی زندگی پائیں گے. اور یہی ہماری جان دینے تک وفاداری ہے. اسی بات پر ہم نے ایمان رکھنا ہے. کوئی بھی چیزیں آپ کو خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی، نہ بھوک، نہ ننگ، نہ وبا، نہ کال، نہ جاب. کوئی بھی چیزیں آپ کو خدا سے جدا نہیں کر سکتی اگر آپ کو حقیقی محبت ہے تو. معجزہ ہو یا نہ ہو، بیماری جائے یا نہ جائے. لکھا ہے ایلیا کو ایسا مرض لگا کہ وہ مر گیا، خدا اس کو ٹھیک نہیں تھا کر سکتا. پالوس بھی ایک جگہ خدا سے منت کرتا ہے، خداوند اس کانٹے کو مجھ سے دور کر. خدا کہتا ہے یہ دور نہیں ہوگا، میرا فضل ہی تیرے لیے کافی ہے. کچھ چیزیں ہماری زندگی میں رہیں گی، این ٹائم تک رہیں گی. ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کو گھر نہ ملنا ہو، اسی طرح کرایوں پر رہے، پر بات یہ ہے کہ چاہے کرایوں پر رہے، کرایہ تو دے رہے ہیں نا. بیماری دور ہو یا نہ ہو، کمر درد ہوندی روز زور تو دے دیتا ہے نا. بیٹیاں نہ ہوں، کتنی بیٹیاں خدا نے ہمیں دے دیں. بیٹے نہ ہوں، کتنے خدا نے بیٹے دے دیے. فقط اس کو تکتے رہنا، اسی میں تسلی ہے، اسی میں ہمارا اطمینان ہے. آگے کہتا ہے اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا بربلا تماشا بنایا
اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ یسوع مسیح نے فتح حاصل کر لی، اور جو خود فاتح ہے وہ دوسروں کو بھی فاتح بنا سکتا ہے، فقط اس میں بنے رہنا ہے۔ اور بنے رہنے کا راز یہی ہے، ہمارے پاس رفاقت ہونی چاہیے، شکر گزاری ہے، ہمارے پاس رفاقت ہے، ہمارے پاس خادم ہے، خدا کا زندہ کلام ہے، اور ہم جس ملک میں ہیں یقین مانیں ہم ٹھیک ہے ایک مسلم ممالک میں رہتے ہیں، پر یہاں پر ہمیں عبادت کرنے کی تنگی نہیں ہے، کوئی تلوار لے کر ہمارے سر پر نہیں چڑھا، ابھی ایسا وقت نہیں آیا، آنے والا وقت ایسا آئے گا، پر ابھی ایسا وقت نہیں ہے۔ پر کلیسیا افسوس ہماری اس کلیسیا پر جو آج بھی دور ہے، جو اپنے آپ کو نام نہاد صرف مسیح کہتے ہیں، جو آج بھی چرچ کھیل رہے ہیں، جو خادمین کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کی ٹی شرٹیں پہن رہے ہیں، ان کے مگوں میں وہ چائے پی رہے ہیں، کافیاں پی رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں برکت کی بات ہے، وہ سر کو چھوڑ کر جسم کے دوسرے حصوں کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ جب تک وہ سر کی طرف واپس نہیں آئیں گے، اس کفارے کی طرف واپس نہیں آئیں گے، اس بحالی کی طرف واپس نہیں آئیں گے، کبھی بھی آزاد نہیں ہوں گے۔ آج آزادی اسی وجہ سے گھروں میں نہیں آ رہی، بدروہیں اسی لیے ڈرتی نہیں۔ سکوا کاہن کے بیٹے تھے، کاہن ایک بندہ ہوتا ہے جو شریعت کا ماننے والا ہوتا ہے، شریعت کا جاننے والا ہوتا ہے، اس کے بچے کہانت کو سارے جانتے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یسوع کا نام لے کر ایسا ہو رہا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی یسوع کا نام لے کر بدروہوں کو کہیں گے۔ وہ بدروہ کو کہتے ہیں کہ ہم بھی تجھے یسوع کے نام سے حکم دیتے ہیں۔ بدروہ نے کیا کہا؟ میں یسوع کو بھی جانتی ہوں اور میں پالوس کو بھی جانتی ہوں، کیونکہ انہوں نے پالوس کو دیکھا تھا کہ پالوس یسوع کا نام لے کر ایسا کہتا ہے۔ لکھا بدروہ اس پر پلٹ کے وار کرتی ہے۔ اگر آج ہمیں یسوع کا پتہ نہیں نا تو بدروہ ہمارے گھر سے کبھی بھی نہیں جائے گی، پھر اسی طرح ہم رلتے رہیں گے۔ اسی لیے آج ہمارے منہ پہ 12 بجے ہوتے ہیں، گھروں میں برکت نہیں ہوتی، مایوس ہوتے ہیں، بیماریوں میں ہوتے ہیں۔ پھر لاسٹ کیا ہوتا ہے کہ جب کچھ سال گزار دیتے ہیں، پھر اینڈ پر ایک بندہ کونے پر سے اٹھ کے کہتا ہے باجی لوہے نو، پھر لوہا ہی کاٹتا ہے، پھر آسانی سے ہم اس کی بات مان لیتے ہیں اور جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں، کیونکہ بیسکلی ہم بیٹے کو جانتے ہی نہیں۔ جب تک ہم بیٹے کو نہیں جانیں گے، اپنی نجات کو نہیں جانیں گے، ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ بیٹا ہماری شناخت ہے، بیٹا ہماری پہچان ہے، کفارہ ہماری پہچان ہے۔ اس بات کو جانیں، اپنے سینئر سے پوچھیں، بارہا میں یہ چیز کہتا ہوں، اپنے بڑوں سے پوچھیں، نہیں سمجھ آتی اس کو بار بار پڑھیں کہ کیوں پالوس رسول یا نئے عہد نامے میں بار بار صلیب کا ذکر کیوں کیا گیا، کفارے کا ذکر کیوں کیا گیا، فضل کا ذکر کیوں کیا گیا۔ اسی وجہ سے تاکہ ہم جان جائیں۔ ہم آج اپنی راست بازی کے کاموں میں پھولے بیٹھے ہیں، چرچتے جا رہے ہیں نا، وہ للتارتے کھلونے ہیں، پاری صاحب نا جنی میری گاپشا پہ کسی نہ بھی نہیں، پاری صاحب ہمارے گھر پہ آتے ہیں، وہ اسپیشل پیار کرتے ہیں، میرے بچوں کو جفی ڈالتے ہیں۔ ہم ان چکروں میں پڑے ہیں کہ پاری صاحب دا میرے سرتے آتے ہیں۔ بھائی پادری سے اوپر جس نے اس کو پادری بنایا، ذرا اتنے فوکس اتنے کرو، ذرا اچھا تو اتنے آسمان کھلا ہے، اندے تے نظر کرو۔ پادریوں کو کی ہے، پادریوں کے پاس تو اس کی آواز ہے، اس کا پیغام ہے، اس پیغام پر اپنے کانوں کو کھولو اور دعا کرو خداوند مجھے بھی سمجھا۔ اگر ہمارے پاری صاحب کہتے ہیں تیرا کفارہ کامل کفارہ ہے، تیرے کفارے میں نجات ہے، تیرے کفارے میں ہی زندگی ہے، تو پھر مجھ پر ظاہر کر۔ ہم یہ دعا کرتے ہی نہیں، ہماری دعائیں تو صرف ہوتی ہیں خداوند کے حضور میں خادم کے پاس آ گئے، پار صاحب دعا کر دو، آج گھر پر یہ مسئلہ، آج گھر پر وہ مسئلہ، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہم یسوع کو ہی نہیں جانتے، اس مسئلے کے لیے تو دعا بڑے کم کرواتے ہیں۔ میں نے تو بڑے کم بندوں پہ شاید ہی کسی پہ کی ہو جس نے یہ کہا ہو پار صاحب آج میرے واسطے دعا کرو، میں یسوع نے جاننا چاہنا، میں یسوع نے پہچاننا چاہنا، میں ان صلیبی موت تو واقف ہونا چاہنا، میں ان کفارے تو واقف ہونا چاہنا، میں ان جی اٹھنے تو واقف ہونا چاہنا۔ ہمارے لوگوں کو تو آج مکاشفہ سے ڈرایا ہوا، نہیں پار صاحب وہ بڑی بھاری کتاب ہے، خادمہ نے کہا ہے نہیں پڑھنی، فادر جی کہتے ہیں گھر نہ پڑھنا، حالانکہ وہ زندگی کی کتاب ہے، لکھا ہے اس کتاب کا سننے والا مبارک ہے جو کوئی اس کو پڑھتا ہے۔ پر آج ایسے گمراہ ہیں کہ وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں، اور افسوس لکھا ہوتا ہے جی اصلی عیسائی جادوگر۔ بہت سے لوگ غیر قومیں سمجھتی ہیں کہ لو جی یہ بہت بڑے جادوگر ہیں، اور وہ کہتے بھی ہیں۔ یہ وہ روایتیں ہیں جن میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، کلیسیا پھنسی ہوئی ہے۔ شکر گزاری اس بات کی کرتے ہیں، ہمیں پتہ کیوں نہیں نظر آتی؟ ہم جس کلیسیا میں، جس چرچ میں ہیں، وہاں پر خداوند کا شکر ہے کہ ہماری کلیسیا میں یہ چیزیں بڑی کم نظر آتی ہیں۔ کچھ آدھ و نادر چھپ کے کر رہا ہو وہ علیحدہ بات ہے، پتہ اسے بھی ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، وہ علیحدہ بات ہے، وہ چھپ کے کر رہا ہوتا ہے ان باتوں کو۔ پر آج ہمیں ان بہن بھائیوں کے لیے بھی بوجھ رکھنا چاہیے کہ خداوند تیری منت کرتے اگر تو نے ہمیں آزاد کیا تو انہیں بھی آزاد کر۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خداوند سے منت کریں گے کہ خداوند کوئی بھی آدمی اور ہماری رسمیں، ہمارے آباء و اجداد کی رسمیں ہمیں خداوند مسیح کی محبت سے جدا نہ کریں۔ ہمیں سٹینڈ لینا سکھا، ہمیں چاہے ان رسموں کو رد کرنے کے لیے ذلیل ہونا پڑے، رسوا ہونا پڑے، ماں باپ کا دل دکھانا پڑے، بہنوں بھائیوں سے سیپریٹ ہونا پڑے، ہمیں توفیق دے خداوند، کیونکہ خداوند دیکھ تو اپنی قوم سے ہی رسوا ہوا، تو اپنے ہی قبیلے سے رد کیا گیا، پر تو نے اس کلام کو کبھی نہ چھوڑا،
تو اس پر قائم رہا۔ تو نے کہا جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس میں ہے۔ شاگردوں نے کہا یہ کیسی تعلیم ہے؟ تو نے کہا اگر تم بھی جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، پر سچ یہی ہے خداوند کے نزدیک ہر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، پر جو کوئی بھی آنا چاہتا ہے وہ اس بات پر کامل ایمان رکھے گا کہ یسوع میرا کفارہ ہے، یسوع میری نجات ہے، یسوع یہوہ کا بیٹا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز جیسس۔